أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں؟ وہ چپ بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ اس آدمی پر جادو کا اثر ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. فرمایا دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر بناتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. محترم ساتھیوں، یہاں اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قرآن پاک پڑھا کرتے، مکہ کے مشرکین چپکے چپکے سنا کرتے تھے. ابو جہل بھی سنتا اور بھی مشرکین سنتے اور بعد میں آپس میں کہتے یہ کیا وجہ ہے، ہم کیوں سنتے ہیں؟ کبھی تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، نعوذ باللہ. کبھی کہتے کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، یہ جادو زدہ ہے. مختلف طرح کی باتیں کرتے. اب یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ہے. وہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کیا نبی پہ جادو ہو سکتا ہے کہ نہیں. میرے محترم، جادو بھی ایک ضرب ہے. جس طرح کوئی آدمی پتھر اٹھا کے کسی کو مارتا ہے، جب لگتا ہے تو وہ جگہ اس کے اوپر سوجن ہو جاتی ہے یا زخمی ہو جاتی ہے، خون نکلتا ہے. کیا مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے لو لہان نہیں کیا؟ وہ بھی ایک ضرب تھی. اسی طرح جادو بھی ایک ضرب ہے. قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ رب العزت جادو کی مثال بھی بیان فرماتے ہیں. 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ. موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے ساتھ جب مقابلے میں مصروف تھے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. فرمایا اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور یکا یک میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت جائے گا. جادوگر سارے اکٹھے ہو گئے. کیا کہنے لگے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ. جادوگر بولے موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم پہلے پھینکتے ہو یا ہم پہلے پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ہی پہلے پھینکو. یکا یک ان کی رسیاں، ان کی سوٹیاں. موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرنے لگے.
قلنا لا تخف انک انت الاعلی، تو ہم نے کہا مت ڈرو اے موسیٰ، مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے۔ میرے محترم، آپ یہاں خود غور کریں، جو کہتے ہیں نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے، اور مقابلہ کرنے والوں نے جادو کی سوٹیاں، جادو کی رسیاں پھینکی۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں فَإِذَا حِبَالُهُمْ، جب انہوں نے رسیاں پھینکی، وَعِصِيُّهُمْ، سوٹیاں پھینکی، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کے جادو کی وجہ سے ان کی طرف دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جادو کا اثر، سوٹی سے کون ڈرتا ہے؟ رسی سے کون ڈرتا ہے؟ بچہ بھی نہیں ڈرتا، لیکن اللہ خود فرما رہے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو وہ سوٹیاں اور وہ رسیاں سانپ محسوس ہونے لگے جادو کی وجہ سے، وہ اپنے اندر ڈرنے لگ گئے۔ تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی عارضی طور پر کچھ دنوں کے لیے جادو ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کا نزول فرمایا اور فرمایا میرے محبوب فلاں جگہ جادو والی چیز پڑی ہے، اس کو اٹھاؤ اور ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ۔ وہ بھی 11 گریں تھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دونوں صورتوں کے ملاؤ، یہ بھی 11 آیات بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گچھڑی اٹھائی، وہ گریں لگی ہوئی تھی، ایک ایک گرہ کھولتے گئے اور یہ آیت پڑھتے گئے۔ جب آخری گرہ کھولی جادو بالکل ختم ہو گیا۔ تو عارضی طور پر جادو کا اثر ہوا تھا، لیکن کافر اسی بات کو لے کر انہوں نے سمجھا یہ ہمیشہ کے لیے جادو ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ پاک وہ جواب دے رہے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل یہ کیا سنتے ہیں، اور چپ بیٹھ کر بام سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ اس آدمی پر جادو کا اثر ہے جس کے پیچھے تم لگے جا رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ میں دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر بناتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں معلوم۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔